ہمارے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بجلی جس وقت خان صاحب کی حکومت تھی 16% بجلی کا یونٹ تھا اور آج آپ کو پتا ہے 50 روپے بجلی کا یونٹ پہنچ چکا ہے، اور ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ ماشاءاللہ 2 روپے یا 4 روپے مزید بڑھانے لگے ہیں یا بڑھ گئے ہیں، 5 روپے مزید بڑھ گئے ہیں۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ 50,000 1 لاکھ روپے تنخواہ حاصل کرنے والا ایک عام آدمی، بتا دیں وہ جو اپنے گھر میں کیا وہ بجلی کا بل دے یا وہ اپنے گھر کا راشن لے کر جائے، آج کیفیت کیا کر دی ہے آپ نے۔ اور ہماری ان حکومتوں نے، اس پچھلی شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت نے اور موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس نے، سوائے ڈرامے کے، سوائے نان ایشو کو ایشو بنانے کے، سوائے عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے، مجھے آج بتا دیں یہ کوئی نیک کام کر کے گئے ہیں۔ آج آپ کا ملک بے آئین ہو چکا ہے، آج پولیس اور ایجنسیوں کا راج ہے، جس وقت جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں، مسنگ پرسن میں شامل کر لیں، عدالت 8 دفعہ ضمانتیں دے اس کے بعد دوبارہ اٹھا لیں، اور یہ تسلیم ہی نہ کریں کہ کس پولیس والے کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے۔ آج وہ یاسمین راشد جو بزرگ خاتون سیاستدان رہنما پی ٹی آئی کی، آج اس تکلیف کی حالت میں، بیماری کی حالت میں بھی آج 4 مہینے ہو کے ہیں وہ جیلوں میں پڑی ہے، اور اس کے علاوہ جو خواتین، خدیجہ شاہ ہے، صنم ہے، طیبہ، سینکڑوں کی تعداد میں خواتین ہیں وہ ابھی تک جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ یار کیا ہمارے ملک میں 13 اور 14 اگست کو جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، پاکستان کا جھنڈا لے کے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے جو ورکر اور کارکن باہر نکلا، اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ سینکڑوں کی تعداد میں ورکرز کو اٹھا لیا اور پرچے کر دیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا اور کچھ کو غائب کر دیا۔ کیا یہ طرز عمل ہے؟ کیا اس کو ہم سیاست کہیں گے؟ کیا ان کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہیں گے؟ اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سوائے الیکشن کے ان کو کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اور الیکشن کمیشن سوائے الیکشن کے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر والے اور الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے، اور اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اور آج جو دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قانون کو عمل درآمد کرنے والے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس تو صرف ایک ہی ٹائم ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھانا ہے، ان کو جیلوں میں بند کرنا ہے، ٹوٹل ان کا کام ہی یہی ہے۔ تو پھر دہشت گردی جس طرح ہمارے ملک میں اپنا اتنا عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ کیا یہ طرز عمل یہ ہے ہمارے ملک میں ہماری ریاست کو مضبوط کرنے والا؟ دیکھیں، ان مسائل کا حل پولیٹیکل سٹیبلٹی میں ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ڈائیلاگ سے آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن سے آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ اس جبر اور خوف کی فضا میں الیکشن کیسے کرائیں گے؟ نہیں کرا سکتے۔ اس جبر اور خوف کی فضا میں اگر الیکشن ہوگا تو اس کی شفافیت پہ کون یقین کرے گا؟ اور اگر ایسا الیکشن ہوگا جو ملک کو مزید دلدل میں دھکیل دے گا تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سا ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم ریاست، اور ریاست کیا ہے؟ ریاست کی عوام اس کے مالک ہیں۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہے آئین کے مطابق کہ ہمارے امور مملکت ہمارے منتخب نمائندے چلائیں گے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے سارے امور مملکت منتخب نمائندوں کے علاوہ سب کو دے دیے ہیں۔ تو یہ قابل افسوس بات ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ بنیادی حقوق کی معطلی ہے جو ہم سب کا بنیادی حق ہے کہ ہم جس کو ووٹ دیں وہ ہمارا نمائندہ ہو، وہ اپنی حکومت ہمارے ووٹ سے وہ چلائے تاکہ ہمارے مفادات کا وہ سودا نہ کرے۔ مجھے بتائیں سی سی آئی میں 2 غیر منتخب افراد بیٹھے ہوئے تھے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر 90 ڈیز کا جو الیکشن ہے، آج صدر پاکستان نے جو خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ درست طور پر خط ہے۔ آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 آپ پڑھ لیں اور آرٹیکل 224 پڑھ لیں۔ جب الیکشن میں، جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو 90 ڈیز میں الیکشن ہوگا، دوسری کوئی ریزن نہیں ہے۔ اور وہ جو 90 ڈیز کا الیکشن ہوگا اس کی تاریخ صدر مملکت دیں گے، اور صدر جب آئین صدر کو پاور دیتا ہے تو الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، کیونکہ سپریم قانون جو ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے، الیکشن لا یا کوئی اور قانون اس کے تابع ہوتا ہے، تو لہٰذا تابع جو ہے وہ سپریم نہیں بن سکتا۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اور ان ساری چیزوں کے اوپر ہم سب نے، اور جو آج آپ کے سامنے
جو میڈیا کے اوپر قدغن اور پابندیاں ہیں، یہ کس قانون کے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ فاشسٹ حکومت لگا کر گئی ہے، اب وہ تو چلی گئی ہے۔ اور جب ہم پیمرا سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام نہیں لے سکتے، اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، اس کی خبر نہیں چلا سکتے، اور آپ نے اس کے خلاف بھی بولنا ہو تو نہیں چلا سکتے، تو یہ کس کا حکم ہے؟ تو آج بھی ہمیں ہر میڈیا چینل والا کہتا ہے آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے، اور کوئی پتہ نہیں یہ جبر اور خوف کی فضا کیسے سسٹین کر سکے گی۔ آج عمران ریاض کو آپ نے 100 دن سے زائد ہو گئے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہے، بھائی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہو، اس کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہو، وہ آپ کا حق ہے، لیکن کیا اس کا بنیادی حق نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں میں وہ غائب ہوا ہے تو کدھر گیا ہے؟ اس کو آسمان کھا گیا ہے یا زمین کھا گئی ہے؟ اس کو برآمد کرنا یہ ریاستی اداروں کا فرض ہے۔ میڈیا آزاد ہوگا تو ہمارے ملک کی جمہوریت آزاد ہوگی، ہمارے ملک کی آئین مضبوط ہوگا۔ اگر آج وکیلوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاہور میں کل جا کر سی سی پی او انڈرٹیکنگ دیتا ہے جب شدید احتجاج ہوتا ہے کہ جی آج کے بعد ہم پنجاب میں وکیلوں کے گھروں کو توڑیں گے نہیں، چھاپے نہیں ماریں گے، اٹھا کے نہیں لے جائیں گے۔ یار آپ ہم جیسے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے لوگ، جو آپ میڈیا جو آزاد ہیں، جو آج وکیل جو آزاد ہیں، اگر ان کی چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے تو مجھے بتا دیں ایک عام پولیٹیکل ورکر جس کو کل عباس پبی کو اٹھا کے لے گئے، جب پوچھا گیا کون لے گیا، کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اس دن یہاں آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی، گھر پہنچا، اس کو اٹھا لیا، اور پرسوں رات کو اس کے گھر میں آئے ادھر ایفیٹ میں، ان کے باقی چلو جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں، ان کے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، شدید تشدد کا نشانہ بنایا، اور چلے گئے، پورے گھر کو الٹ پلٹ کیا، جو کچھ اٹھانا تھا، جو دل میں آیا اٹھا کے لے گئے۔ یار ہمارے ملک میں اور کوئی وارنٹ آف ارسٹ نہیں، کوئی پتہ نہیں کون ہے، کس طرح آئے ہیں، کیسے آئے ہیں۔ یہ اگر آپ کے ملک کی صورتحال ہوگی تو ہمارے ملک میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست اس سے ترقی کرے گی۔ ریاست ترقی تب کرتی ہے جہاں رول آف لا ہوتا ہے، جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے پاکستانی بھائی جن کے پاس فارن ریزرو بھی موجود ہے کہ وہ لے کے آ سکتے ہیں ہمارے پاس، وہ پیسہ اپنا کیوں لے آ کر انویسٹ کریں گے جب ان کو یقین نہیں ہوگا کہ کسی بھی دن ہم اٹھائے جائیں گے، کسی بھی دن ہم غائب کر دیے جائیں گے، کوئی بھی پولیس والا ہمیں اٹھا کے لے جائے گا، اور کوئی عدالت سنوائی بھی دے گی اور انصاف بھی دے گی، ضمانت بھی دے گی، تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو کیا اس سے ملک ترقی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اور پھر ریاستی ادارے اور عوام کے درمیان محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، اور وہ محبت کا رشتہ ہوگا تو آپ کی دل سے لوگ قدر کریں گے۔ اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ خوف اور جبر کی فضا پیدا کر کے اگر ایسا ماحول بنائیں گے کہ ہم نے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہر حال میں کرش کرنا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ کل انشاءاللہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سی سی آئی کے فیصلے کے خلاف اور 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے لیے ایک پٹیشن فائل کروں گا، کانسٹیٹیوشن پٹیشن، وہ آئینی پٹیشن انشاءاللہ سپریم کورٹ میں کل فائل ہوگی، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ جو آئین کا تقاضا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن، یہ سپریم کورٹ میں آئین کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے۔